الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ ابتدائی کلام میں گزارش ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص سے تلاوت فرما کر مرحوم افروز حسین ابن صغیر حسین کی صلوات پڑھیں۔ اس سال ثواب کی مجلس اور مانے چلو انشاءاللہ کچھ باتیں جو سب سے پہلے میرے لیے مفید ہوں اور آپ کے لیے بھی آگے کی زندگانی کے لیے فائدہ مند رہنے عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم آسان کر کیا ٹائم ہے یہاں ایک پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے زینت کی گفتگو بیان کرتے ہوئے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دولت، یہ تمہارے بیٹے زندگانی دنیا کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وخیر عملا، لیکن باقیات الصالحات نہ مال ہے نہ بیٹے، باقیات الصالحات پروردگار کے نزدیک جو چیزیں ہیں اسی میں زیادہ ثواب ملنے والا ہے اور اسی سے امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اللہ آیت کی ابتدا زینتوں سے کر رہا ہے کہ کیسے انسان اپنے آپ کو مزین کرے، کیسے انسان اپنے آپ کو سجائے۔ ہر انسان
سجنا چاہتا ہے، ہر انسان سنورنا چاہتا ہے، ہر باشعور عقل مند انسان گندا رہنا نہیں چاہتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ صاف نظر آئے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بہترین دکھائی پڑے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھا نظر آئے۔ یہ جو بال ہے، ہم بال جو رکھتے ہیں، بال کیا ہے؟ زینت کے لیے، اکثر بال زینت کے لیے ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خواتین کے سلسلے میں شریعت نے اس بال کو چھپانے کے وجوب قرار دیا ہے کہ واجب ہے بال چھپائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بال ایک زینت ہے، اور بال اگر زینت نہ ہوتا تو الگ الگ اسٹائل نظر نہ آتی، الگ الگ طریقے نظر نہ آتے۔ یہاں بھی مردوں میں جہاں بال کا اتنا کیئر نہیں کیا جاتا مردوں میں خواتین کی بنسبت، یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے بال کی اسٹائل الگ ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کے دو افراد ہوں اور سیم ایک جیسے بال ہوں۔ کنگا کوئی یہاں سے کرے گا، کوئی سائڈ سے کرے گا، کوئی بیچ سے کرے گا، کوئی بالکل پیچھے کر لے گا، سب الگ الگ اسٹائل ہوتی ہے۔ اور آج تو آج ہے، آپ اگر کچھ سال پہلے کی تصویروں کو دیکھیں تو جو بال کی اسٹائل تھی وہ آج نہیں۔ پرانی تصویریں اپنے دادا کی اٹھا کے دیکھیں تو اس زمانے میں جتنے کے بال ہیں سب یوں چلتے ہوئے کان کے اوپر سے ہو گیا کہ بالکل زلفوں کی اسٹائل میں ہوتے تھے۔ پرانی ساری تصویروں میں وہ بال یوں رہتے تھے، آج وہ والے بال رکھے نہیں جاتے۔ آپ پوچھیں آج کے جوانوں سے کہ آج وہ والا بال کیوں نہیں رکھے ہو؟ وہ والا بال فیشن ختم کیوں ہو گیا؟ اور تمہارے دادا نے رکھا تھا تو کیوں رکھا تھا؟ تو سب یہی کہیں کہ دادا نے اگر رکھا تھا تو دادا کے زمانے میں کوئی ایکٹر گزرا تھا، کوئی فلم ایکٹر جس نے یوں بال کسی فلم میں رکھا تھا، اور چونکہ دادا نے انہیں آئیڈیل بنایا تھا اس لیے دادا نے آئیڈیل بناتے ہوئے اس جیسا بال رکھا۔ پرانی تصویروں میں آپ دیکھیں گے لوگوں کی پینٹ یا تو بالکل چوڑی چوڑی یہاں سے موہلیاں، یا تو یہاں سے بالکل ٹائٹ نیچے جا کے بالکل چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں پہنے ہوئے؟ اس زمانے میں ایکٹر، مجھے نام بھی پتہ نہیں لوں گا نام، ورنہ لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب کو نام نہیں معلوم کہ فلاں ایکٹر نے ایسے پہنا تھا اس فلم میں، اس لیے اس زمانے میں سارے لوگ یوں پہنتے تھے۔ اچھا تب کے بال ایسے، تب کی پینٹ ایسی، تب کے طریقے ایسے، آج کیوں نہیں ہے؟ کہ مولانا دنیا میں جسے آئیڈیل بنایا جاتا ہے، جب تک آئیڈیل زندہ ہے آئیڈیالوجی زندہ ہے۔ آئیڈیل مرا، آئیڈیالوجی مر گئی، آئیڈیل مرا، اس کا فیشن مر گیا، بہت دنوں تک کسی آئیڈیل کا فیشن چلتا نہیں۔ اچھا مردوں میں تو پھر بھی چل جاتا ہے، خواتین میں تو ہر 2 مہینے میں نیا فیشن، ہر 3 مہینے میں نیا فیشن۔ اب فرارا غرارا شرارا جتنے رارا ہو، یہ سارے بدلتے رہتے، ایک کے بعد ایک فیشن بدلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئیڈیل جیسے ہی بدلا، آئیڈیالوجی بدل گئی، آج والے وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا ہم نے تمہارے لیے دنیا والوں کو آئیڈیل بنایا ہی نہیں ہے، جو مر جائے تو آئیڈیالوجی مر جائے۔ تمہارے لیے دنیا میں کوئی نمونے عمل نہیں ہے۔ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ذات محمد آئیڈیل ہے، جو 1400 سال پہلے بھی آئیڈیل تھی، آج بھی آئیڈیل ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ جہاں آئیڈیل کے مرنے کے بعد آئیڈیالوجی مر جائے، فیشن مر جائے، تو وہ آئیڈیل کیسا؟ آئیڈیل تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آئیڈیالوجی ہمیشہ زندہ رہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے ہمیشہ زندہ رہیں۔ اسی لیے تمہارے لیے زندگانی پیغمبر ایک بہترین زندگانی، آئیڈیل زندگانی۔ نبی نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ زمانہ بدلنے کے ساتھ میں ہی بدلیں گی۔ آج بتائیں، نبی نے کہا تھا سچ بولنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں لوگ صادق کہیں گے، آج جاج مئو میں 1400 سال کے بعد کہیں نہیں یہ آئیڈیالوجی بدل گئی، اب جھوٹ بولنا ہے۔ تو آج کے زمانے میں جہاں جھوٹوں کی اکثریت ہے، اس زمانے میں بھی جھوٹ کو اچھا نہیں مانا جاتا۔ جہاں جھوٹوں کی اکثریت ہے، برائی کو سماج میں کسی نے اگر برائی کے روپ میں
زندہ کر دیا ہے تو اس کا نام محمد یا آل محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی یہی ہوتا ہے کہ برائی کو سب مانتے، چاہے اپنے اندر برائی ہو۔ اب میں یہاں کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میرے ایک مولانا ہیں، بزرگ ہیں، سہیل خان صاحب، تو ایک جملہ کہتے تھے کہ جہاں میں دیکھتا ہوں کہ کسی کے اندر برائی ہے اور وہ جملہ پڑھتا ہوں تو جس کے لیے پڑھتا ہوں سب سے زیادہ واہ واہ وہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ برا ہونے کے باوجود برائی کو برا سمجھ رہا ہے، سبحان اللہ، برائی کو عیب سمجھ رہا ہے۔ یہ زینت نہیں بن سکتی ہیں، یہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ زندگانی دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے اپنے آپ کو مزین کرے، ہر انسان چاہتا ہے اپنے آپ کو زینت دے، سب سجنا سورنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں نظافت اسلام کا جز ہے، نظافت آدھا اسلام ہے۔ اور ہو کیا گیا ہے، جہاں گندگی ہوتی ہے کہتے ہیں گندگی دیکھو تو سمجھ جاؤ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ ساری کمی گورنمنٹ کی نہیں ہے، ساری کمی سباسب کی نہیں ہے، ساری کمی MLAs کی نہیں ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے صفائی کم ہوتی ہے تو دروازے پہ گندگی ڈالتے کیوں ہو؟ جب ہمیں معلوم ہے روڈ خراب ہے اپنے ہاتھ میں نہیں، لیکن جو دروازے پہ اوپر سے چھت سے گندگی پھینکی گئی ہے وہ تو اپنے ہاتھ میں ہے نا۔ اسلام نظافت کا نام ہے۔ جب دنیا نے محمد و آل محمد کے پیغام کو نہیں سمجھا تب ہی دنیا کے جو روحانی شخصیتیں بنی، جتنا کم نہاتے ہیں، جتنا بڑی داڑھی کر لیں، جتنا گندے رہیں اتنا بڑا بابا تصور کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے نا، جتنا گندے رکھے اتنا بڑا بابا، اتنا پہنچا ہوا انسان۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ نہیں، ہمارے یہاں ہم نے اس کو مرجع تقلید مانا، ہم نے اسے آئیڈیل مانا، ہم نے اسے عالم مانا جو خود بھی صاف رہتا ہے، صاف رہنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ زینت اسلام کا جو میں ایک نئے ٹاپک کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ زینت سجنا سورنا اسلام کا جز ہے۔ پروردگار نے کہا میں نے دنیا کو بنایا تو بغیر زینت کے نہیں بنایا، میں نے دنیا کو بنایا تو سجایا سنوارا، ہم نے ساری چیزوں کی زینتیں قرار دی۔ جب ہم نے زمینوں کو بنایا تو زمین کی ایک زینت رکھی جسے مکے کی زمین کہتے ہیں جو ام القریٰ ہے، ہم نے اسے زمینوں کی زینت بنایا۔ ہم نے جب دریاؤں کو بنایا تو دریائے فرات کو دریا کی زینت بنا دیا، ندیوں کی زینت بنا دیا، نہروں کی زینت بنایا۔ جب ہم نے پہاڑوں کو خلق کیا تو جبل طور کو پہاڑ کی زینت بنایا۔ ہر چیز میں ہم نے ایک زینت رکھی۔ ہم نے جب فرشتوں کو بنایا تو فرشتوں کے درمیان ہم نے ایک زینت قرار دی جسے جبرائیل سید الملائک کہتے ہیں۔ جبرائیل کو ہم نے فرشتوں کی زینت قرار دیا۔ ہم نے جب انسانوں کو بنایا تو ان انسانوں کے درمیان بھی ہم نے ایک زینت کو رکھا جسے محمد و آل محمد کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل انسانوں کے درمیان کی زینت ہے، ہمارے درمیان کی زینت ہے۔ اس میں کون زینت کا؟ ہم نے نبی کو زینت بنایا، ہم نے علی کو زینت بنایا، ہم نے فاطمہ کو زینت بنایا، ہم نے حسن حسین کو زینت بنایا۔ ان کے ذریعے سے ہم نے دنیا کو سجایا ہے، ان کے ذریعے سے ہم نے دنیا کو سنوارا ہے۔ اب مسئلہ سمجھے، حدیث کو حدیث سے جوڑتے چلے جائیں۔ روایت کہتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں افلاک کو نہ بناتا۔ یہ زمین آپ کی وجہ سے، یہ آسمان آپ کی وجہ سے، یہ ستارے آپ کی وجہ سے، یہ آفتاب و مہتاب آپ کی وجہ سے، یہ کہکشان بنایا آپ کی وجہ سے۔ آپ زینت ہیں، تب ہم نے کل کائنات کو سجایا ان چیزوں کی وجہ سے۔ اتنا شیعہ بھی مانتا ہے، اتنا سنی بھی مانتا ہے کہ ساری کائنات بنی ہے کس کے صدقے میں؟ ایک پوائنٹ پہ تو سب کا اتفاق ہے، پیغمبر کے صدقے میں، یہ تو دونوں مانتے ہیں۔ نبی کے صدقے میں بنی، پروردگار کہتا ہے نبی آپ کی وجہ سے ہم نے زمین و آسمان بنایا، آپ کی وجہ سے ہم نے زمین و آسمان کو سجایا۔ اچھا سج گیا زمین و آسمان، جس کی وجہ سے سجتا ہے اگر اسی کی وجہ سے سجایا گیا تو جب تک وہ ہے سجا رہے گا، جب وہ جائیں گے تو اسے اٹھا لیا جائے گا۔ کیا کہنے، یہی ہوتا ہے نا، ریلیاں ہوتی ہیں یا مجلسیں،
میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، یہاں تو امام بارگاہ ہے، ماشاءاللہ سجا ہی رہتا ہے، کوئی نئی جگہ جہاں ٹینٹ میں ہوتی ہے، ممبر لگ گیا، لاؤڈ اسپیکر لگ گیا، فرش بچھا دیا گیا، تبرک کا اہتمام ہے، لوگ آ گئے، مولانا صاحب آ رہے، مولانا صاحب آ رہے، جیسے ہی آئے لوگوں نے صلوات، نعرے تکبیر، مولانا قبلہ آپ کی وجہ سے سب ہے، سب آپ کی وجہ سے، لاؤڈ اسپیکر آپ کی وجہ سے، ممبر آپ کی وجہ سے، ٹینٹ آپ کی وجہ سے لگایا گیا، فرش آپ کے لیے بچھایا گیا، لوگوں کو آپ کے لیے بلایا گیا، اور جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا ہے 5 منٹ کے اندر آپ دیکھیں سب سمیٹ لیا جاتا ہے۔ بھائی لاؤڈ اسپیکر آ گیا، ریلیاں جو ہوتی ہیں نیتاؤں کی، پولیٹیشن کی ریلیاں، آپ دیکھیں جیسے ہی نیتا چلا گیا جو آنے والا تھا، اب وہاں کرسیاں خالی ہو گئی، کرسی سمیٹی جا رہی، فرش سمیٹا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر ہٹایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اتنی محنت سے سجایا تھا، یہ ہٹا کیوں رہے ہو، یہ ختم کیوں کر رہے ہو؟ پلٹ کے کہیں کہ مولانا جس کی وجہ سے تھا جب وہی چلا گیا تو اس کا کیا کام ہے؟ نہ مائک کا کام، نہ لاؤڈ اسپیکر کا کام، نہ فرش کا کام، نہ ان ساری چیزوں کا کام۔ بات سمجھ گئے نا؟ شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے، ساری دنیا سجائی گئی محمد کی وجہ سے، تب اتنا تو ہونا چاہیے تھا، جب تک نبی تھے سورج رہتا، جب تک نبی تھے چاند رہتا، جب تک نبی تھے کہکشاں رہتی، جب تک نبی تھے دریا رہتے، نبی چلے گئے سب چلے جانا چاہیے۔ کیا کہنے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ 11 ہجری میں پیغمبر تو چلے گئے، اب تو سورج چاند زمین دریا سب کو اللہ کو سمیٹ لینا چاہیے، جس کی وجہ سے تھا ہم نے سجایا، جب وہی نہیں تو پھر یہ کس کام کا؟ یہاں پہ آ کے ایک فرقہ تو جواب نہیں دے سکتا، لیکن ہم بتاتے ہیں جواب کیا ہے۔ تم نے ذات محمد کو وسیلہ خلق جانا، ہم نے نور محمد کو وسیلہ خلق جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ذات محمد وسیلہ خلق ہوتی تو جب نبی گئے سب چلے جانا چاہیے، لیکن چونکہ صرف ذات محمد وسیلہ خلق نہیں، نور محمد وسیلہ خلق ہے، اسی لیے رسول گئے تو نور محمد علی کی صورت میں، حسن کی صورت میں، حسین کی صورت میں، سید سجاد کی صورت میں، اور آج بھی اگر کائنات سجی نظر آتی ہے تو ایک محمد پردہ غیب میں ہے۔ جس کی وجہ سے سجاتا جب وہی نہیں، یہ ساری چیزیں کیا کریں گی؟ وہ گیا تو سمیٹ لینا چاہیے، لیکن زمین نہیں سمٹی، سورج واپس نہیں لیا گیا، یہ اسپیس واپس نہیں لیے گئے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کے طفیل میں یہ باقی ہے، سبحان اللہ، سبحان جس کی وجہ سے انہیں سجایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں ابھی باقی۔ اگر وہ نہ ہو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ غلے اگاتا ہے تو ہمارے لیے، لیکن جو حرکتیں ہماری ہیں، ایک دن میں پروردگار واپس لے لے۔ اگر اناج کھا رہے ہو، اگر پانی مل رہا ہے، اگر ہوا مل رہی ہے، اگر آکسیجن میسر ہو رہی ہے، تو ایک مرتبہ اس ذات کا شکریہ ضرور ادا کرنا جو ہے تو غیبت میں، لیکن کائنات کے لیے وسیلہ نعمت بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ہے تو غیبت میں، لیکن کائنات کے لیے وسیلہ نعمت۔ اگر آج سجاوٹ ہے نا تو سجاوٹ اس کی وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ بے شک، میں نے کئی جگہ مجلسوں میں کہا، ہم لوگ زینت اور سجاوٹ سمجھتے کیا ہیں؟ زیادہ سجا لو، جھالر لگا لو، جھومر لگا لو، سج جائے گا ایسے۔ کیا کہنے، زینت جھومر جھالر نہیں ہے۔ حق تو ہے کہ امام بارگاہ سجائیں، جلوس سجائیں، جہاں مجلسیں ہو رہی سجائیں، لیکن حقیقت میں ہم نے جتنا بھی سجایا یہاں یا جس جگہ بھی، ہم سے اچھا دوسرے بھی سجا سکتے ہیں، سجاتے ہیں۔ بے شک، اگر زینت یہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم فلاح ہو گئے، ہم سے آگے نکل گئے۔ اب آج کل تو چلی رہی ہے رام لیلا، آپ دیکھ لیں، یا دوسری جو
نعت ہوتی ہے دوسرے فرقوں کی عید میلاد النبی ہوتا ہے، سجانے میں آپ سے اچھا سجا دیتے، اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت والے نہیں سجا پائے، دوسرے لوگوں نے سجا دیا، نقل بھی کرتے ہیں تو آپ سے اچھا کر رہے ہیں، اب اس سے زیادہ سجا رہے ہیں، اس سے بہتر سجا رہے ہیں، اس کا مطلب زینت یہ سجانا نہیں ہے۔ اگر دوسرے اہل بیت والوں پہ سبقت لے جائیں اس کا مطلب زینت یہ نہیں۔ اسی لیے میں اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ سجاوٹ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے اقوال جگہ جگہ لکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل بیت کے پیغام جگہ جگہ لکھو، وہ تمہاری زینت کا تو مقابلہ کر سکتے ہیں، اہل بیت کے اقوال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں کسی کے پاس وہ ہستیاں ہے ہی نہیں جو یہاں سے لے کے وہاں تک کی خبر دیتی نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر ہم اقوال امام علی لکھیں، اقوال پیغمبر لکھیں، اقوال معصومین لکھیں، ہے دنیا میں کسی کے پاس ایسی احادیث؟ ہے دنیا میں کسی کے پاس اپنے قول؟ یہ جھومر تو بہترین لگا سکتے ہو لیکن کلمات کے جھومر کہاں سے لاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ الفاظ کی سجاوٹ کہاں سے لاؤ گے؟ زینت وہی کرا سکتے ہیں جو خود زینت ہیں۔ بے شک۔ جو سماج کے لیے زحمت ہوں وہ سماج کے زینت کیا بنیں گے؟ کیا کہنے یہاں۔ جو سماج کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے وہی زینت بن سکتے ہیں۔ بے شک۔ انہی کے اقوال کے ذریعے سے سجایا جا سکتا ہے۔ اہل بیت کو زینت بنایا لوگوں کے لیے، اور آج بھی ایک زینت ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ کیسے ہیں، کب پیدا ہو کر 255 ہجری میں ولادت ہوئی اور آج تک ہیں۔ اتنے سال کون رہتا ہے؟ 255 ہجری سے لے کے آج تک اتنے سال کون رہتا ہے؟ بھائی ایک چیز میں عرض کر دوں کہ کبھی بھی زندگی کے متعلق سوال نہیں ہوتا، اس لیے کہ دو چیزوں کی، ایک ہے اصل، ایک ہے فرع۔ اصل کے متعلق سوال نہیں ہوتا، جب حالات بدلتے ہیں فرع کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ کسی سے کسی نے پوچھا آج تک بھائی بیمار نہیں ہو صحت مند ہو، کیوں صحت مند ہو؟ سوال ہوا کبھی؟ کوئی کسی سے پوچھے کیوں صحت مند ہو، کیوں صحت مند ہو؟ کبھی نہیں ہوتا سوال۔ اور کوئی اگر کسی سے سوال کر لے یہ والا تو اسی کی صحت بگڑ جائے گی۔ بھائی آپ کیوں صحت مند ہے؟ سوال کیا کیوں نہیں کرتے؟ اچھا اسی کے مقابلے پہ کوئی بیمار ہو گئے تو پوچھتے نا بھائی بیمار کیوں ہو، کیا کہنے، کیا مرض ہے، کیا بیماری ہے؟ صحت کے متعلق سوال نہیں، بیماری کے متعلق سوال۔ کہا مولانا صحت ہے اصل، بیماری ہے فرع۔ اصل کے متعلق سوال نہیں ہوتا، فرع کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ کیوں ہوا۔ زندگی ہے اصل، مر جانا ہے فرع، زندگی فرع نہیں۔ کسی سے کوئی نہیں پوچھتا کیوں اب تک زندہ ہو، پوچھے کوئی کسی سے اب تک کیوں زندہ ہو اب تک؟ کسی نے سوال کیا؟ نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی مر جاتا ہے بھائی کیا ہوا تھا، کیوں مر گئے، کیا بیماری تھی؟ یہ زندگی کے متعلق سوال نہیں، مرنے کے متعلق سوال کیوں؟ کہ زندگی ہے اصل، مرنا ہے فرع۔ مرنا علت چاہتا ہے، زندہ رہنا سبب نہیں چاہتا۔ دنیا والوں یہ نہ پوچھو تمہارا امام زندہ کیوں ہے، بلکہ یہ بتاؤ تمہارے والے مرے کیوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کے متعلق سوال نہیں، مرنے کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ اہل بیت میں اگر کسی کو شہید نہ کیا جاتا تو سب زندہ رہتے۔ بے شک۔ اگر اہل بیت میں کسی کو شہید نہ کیا جاتا سب زندہ رہتے۔ انسان بیمار کیوں پڑتا ہے؟ غلط کھانے کی وجہ سے، روٹین غلط ہو جائے۔ اہل بیت میں روٹین غلط ہو سکتا ہے؟ جو خود دین کی تعلیم دے رہے ہیں وہاں کیا روٹین غلط؟ ان کی زندگی کے متعلق سوال نہیں۔ تو اب یہ نہ کہنا کہ تمہارا امام اتنے سال سے کیسے زندہ ہے۔ ارے غلط کھا کے لوگ مرتے ہیں، جو امام جس کے صدقے میں غذائیں بنی ہیں وہ تو بہتر جانتا ہے کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے۔ حیات کے متعلق سوال نہیں ہوتا، مرنے کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
چونکہ جناب ابو طالب پہ آپ نے درود بھیجوا دیا تو اسی سے اور روز عرض کرتا چلوں، اصل کے متعلق سوال نہیں ہوتا، سوال ہوتا ہے فرع کے متعلق۔ ایک حدیث ہے پیغمبر کی، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بے شک، کیا کہنے، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے نا؟ بے شک، یعنی جب پیدا ہوا ہے کیا ہے وہ فطرتاً مسلمان ہے۔ پھر کیا روایت آگے کہتی اس کے ماں باپ یہودی نصرانی جو چاہے بنا لیتے ہیں اسے، بعد میں اس کا مطلب اسلام مسئلہ ہے، اسلام سے پھرنا فرع ہے۔ کسی کے اسلام کے متعلق سوال نہیں ہو سکتا کہ یہ کیوں مسلمان ہے، ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے یہ مسلمان کیوں نہ رہا، یہ سوال ہو سکتا ہے مسلمان کیوں نہ رہا۔ ارے بھائی ابو طالب کے متعلق سوال نہ کرو مسلمان تھے یا نہیں تھے، اس لیے کہ اسلام انسان اسلام پہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے بزرگوں کو بھی مسلمان جانا تھا، لیکن لات و حبل کے سامنے جب انہوں نے پوجا کی ہم نے کہا مسلمان نہیں رہے، یہ آسمان سے پھر گئے۔ ابو طالب عین مسلمان ہے، کبھی پوجا کرتے دیکھنا تب کہنا مسلمان رہے یا نہ رہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں، نعرہ حیدری، بلند ترین نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ تلاش ہے کہ آپ کے امام اتنے سال سے کیسے کہ آپ کہہ رہے دنیا کو زینت دیا ہے، امام کے ذریعے سے کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کی یہ دلیل۔ میں نے کہا اچھا نہیں سمجھ میں آتی، یہ بتائیے کہ کل آپ گئے تھے، سنا ہے کہ نمبر 2 کا پیسہ لے کے آئے، کہاں لے کے آئے ہیں، وہ مل رہا تھا نمبر 2 کیا سبھی لیتے؟ اچھا کیوں لے لیا؟ کہا ارے ہم نہیں لینا چاہتے لیکن شیطان نے بہکا دیا۔ کس نے بہکایا؟ شیطان نے۔ شیطان کب پیدا ہوا ہے؟ کیا کہنے، شیطان کتنے سال کا ہے؟ ارے مولانا تو بہت پرانا ہے، 6000 سال کی تو عبادت ہی اس کی ہے، اب وہ بھی بات روایتوں میں کہ 2 رکعت، باقی کتنی تھی وہ بھی نہیں معلوم۔ 6000 سال کی عبادت اب کب سے ہے؟ میں نے کہا ہے آج، کہاں ہے، کبھی تو بہکاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہے کہ برا؟ برا ہے۔ میں نے کہا اچھا جو برا ہے وہ اگر زندہ رہ جائے تو کوئی شک نہیں، جو برا ہے اگر اس کی عمر طولانی ہو جائے تو یقین، شیطان کے بارے میں یقین، نمائندہ رحمان کے بارے میں شک۔ میں نے کہا چھوڑو، کہا نہیں مولانا ان کو تو مہلت دیا تھا اللہ نے، وہ تو قرآن کہہ رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کیا ایک اور روایت ہے آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا اس کے قدم کئی کئی میل کے ہوں گے، کیا نام کہتے ہیں آپ؟ دجال۔ دجال مولانا اس کا نام دجال ہے۔ میں نے کہا کتنے سال کا ہے؟ کہ وہ تو رسول کے زمانے میں بھی روایت ہے، تھا تو جزیرے پہ گیا دیکھا ان کی یہاں کی روایت، اور اس کے پہلے بھی وہ تھا، یعنی ہزاروں سال کا ہو گیا ہے۔ کہاں دجال ہے، نمائندہ شیطان ہو تو زندگی میں شک نہ کرو، نمائندہ رحمان ہو تو زندگی میں شک ہو جائے۔ جب دماغ میں شیطنت بھری رہتی ہے تو شیطان کی زندگی مان لی جاتی ہے، رحمان کی نہیں مان لی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ مولانا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ نے کہا نہیں سمجھ میں آیا۔ اچھا آپ گھر جاتے ہیں یہ سبزیاں لے کے؟ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کئی کلو لے لیا، کتنے دن چلے گی؟ کہا مولانا بہت دن چلے گی، اچھی والی فریج لے کے آئے ہیں۔ کمپنی نے کہا ہے 30 دن تک تر و تازہ رکھی جائے گی سبزی، اگر آپ رکھ دیں 30 دن تک باہر کی ہوا نہیں لگے تو سبزی خراب نہیں ہوگی۔ پہلے تو 1 دن میں خراب ہو جاتی تھی۔ مولانا ٹیکنالوجی ہے، نئے زمانے کی ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی کا کمال یہ ہے کہ جو سبزی 1 دن میں خراب ہوتی تھی اگر باہر کی ہوا سے بچا لیا جائے، اسے محفوظ کر دیا جائے تو 30 دن تک تر و تازہ سبزیاں ملتی ہیں۔ مرغے ملتے ہیں،
جو فریز مرغے ہوتے نہ جانے کتنے مہینوں کے انسان کھاتا رہتا ہے. میں نے کہا کیا ٹیکنالوجی کا کمال ہے. اگر ٹیکنالوجی یوز کر لی جائے تو جو ایک دن میں ختم ہونے والی تھی اس کی زندگی بڑھا کے 30 دن کر دی جاتی. میں نے کہا دنیا کی ٹیکنالوجی پہ اتنا بھروسہ, باہر کی ہوا سے بچا لو تو ایک دن والے کو 30 دن کر دیا جائے. اگر اللہ جو خالق ٹیکنالوجی ہے کسی کو باہر کی ہوا سے بچا کے 1400 سال تک زندہ کر دے تو شک ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھتے ہیں نعرہ صلوات. آپ کو شک کا مولانا سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں نے کہا ٹھیک, آخری دلیل اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کے ذریعے سے سماج کو زینت دیا ہے, دنیا کو زینت دیا ہے. کہا مولانا لیکن پھر بھی ہوتا نہیں. ہمارا کون ہے 100 سال بھی ہو جاتا ہے تو لوگ دیکھتے تعجب سے, اب پھر 1200 سال ہونے کو آ رہے ہیں آپ کہنے رہتے ہیں یہ تو بالکل الٹ گئی فطرت. اچھا فطرت الٹ گئی. پانی کا کیا کام ہے؟ کہ مولانا ڈبو دے گا اگر دریا میں جائیں گے. کبھی پانی راستہ دیتا ہے؟ دریا کبھی کسی کو راستہ دے گا ہٹ جائے؟ دریا کو کیسے کیسوں کو بہا لے جاتا ہے. آج کے دنیا کی مضبوط بلڈنگ بھی ہم نے دیکھا بہتے ہوئے, سب بہ جاتی ہیں. پانی کسی کو راستہ دیتا نہیں, کہتے ہیں پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. بے شک بھائی آپ کے تو پہلو میں ہے گنگا, جب باڑھ آتی ہے تو دیکھتے ہیں کیسے وہ راستہ بناتا ہے. وہ خود راستے بنا لیتا ہے. یعنی فطرت کیا ہے؟ بہاؤ کی فطرت یہ ہے کہ وہ راستہ دیتا نہیں. پھر تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نبی پہنچے اس نے راستہ دے دیا, اور ایک نہیں 12 راستے دے دیے. 12 راستہ تو کانپور سے بھی نہیں ہوگا اناؤ جانے کے لیے. 12 پل تو ہوں گے نہیں, 4-5 پل ہوں گے یہاں. اتنے راستے تو بنانے کے بعد بھی نہیں بنے. 12 راستہ دے دیا. کہا مولانا وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں, اللہ جب اپنے نمائندے کو بچانا چاہتا ہے تو فطرت بھی پلٹ دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ گئے نا راستہ. اچھا ٹھیک, آگ کا کام کیا ہے؟ جلانے. آگ کا کام ہے جلانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کبھی کوئی ہوتا ہے آگ میں بیٹھ جائے نہ جلے؟ کہا مولانا بھی آگ جلا دے گی. میں نے کہا ابراہیم آگ میں گئے, برتن و سلامہ ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھنڈی ہو گئی, ایسی ٹھنڈی جو سلامتی کا سبب بن گئی. کہ مولانا آپ جتنی بھی مثالیں دے رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ اپنے نمائندے کو بچانا چاہتا ہے تو فطرت بھی بدل دیتا ہے. میں نے کہا بس یہی مسئلہ ہے. 11 نمائندے کو تم نے شہید کر دیا. جب اللہ کو نمائندہ بچانا ہے, اگر فطرت بھی 100 سال میں مرنا ہوگا تو پروردگار فطرت بدل کے اس کی حفاظت کرے گا. ایک اور صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دنیا زینت دنیا کی گفتگو کر رہا ہوں جو پیغمبر سے چل کے امام زمان تک آیا تھا. دنیا کو سجایا ہے اہل بیت کے ذریعے سے, اور اسی لیے ہم اپنے گھر کو تب تک سجا سمرا سمجھتے ہی نہیں ہیں جب تک اہل بیت سے منسوب کوئی شے ہمارے گھر میں نہ آیا. بے شک, سبحان اللہ. ہم اپنے گھر کو کیسے سجاتے ہیں؟ اہل بیت کی نشانیوں کے ذریعے سے. اہل بیت کے ذریعے سے دنیا کو سجایا. سب اس میں زینت. امام حسن زینت, امام حسین زینت, اور امام حسین کے بارے میں روایت بھی ہے. پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے امام حسین والد ہوتے ہیں. پیغمبر نے سلام کیا, السلام علیکم یا سید السماوات والارضین. سبحان اللہ, اے زمین و آسمان کی زینت حسین کو میرا سلام. سبحان اللہ. صحابی بیٹھا ہوا, یا رسول اللہ آپ کے رہتے ہوئے حسین زینت بن جائیں. اس کا مطلب رسول کے چاہنے والوں کو کہیں نہ کہیں پہلے سے بھی اہل بیت سے تکلیفیں ہوتی تھی. ورنہ جس کے بارے میں رسول اتنی روایتیں کہہ چکے ہیں, لوگ تو یہی ہے کہ نوازوں کو پیار کرتے ہیں تاکہ نانا کی محبت کی حاصل ہو جائے, بچوں کو پیار کرتے ہیں تاکہ باپ کی محبت حاصل ہو جائے.
یہ کیسے زینت ہو گئے؟ پیغمبر نے وہاں پہ کہ طولانی حدیث، مجھے حدیث نہیں پڑھنا ہے، طولانی حدیث معراج کو عنوان سے بیان کی. اے میرے صحابی، غالباً ابن مسعود تھے، اے ابن مسعود اور تمہارے ساتھ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں شب معراج پہ گیا اور سارے آسمانوں کی سیر کرتا ہوا ایک اس جگہ پہ پہنچا جہاں پہ جبرائیل نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. اے پروردگار، اے رسول خدا، اب اس کے آگے میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ، آپ جائیں، تنہا جائیں، اکیلے جائیں. جبرائیل کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا نہیں، رسول ہے، میں ہوں. بھائی آپ تو سید الملائک ہیں، سید الملائک، آپ اتنے افضل، یہ سید المرسلین ہیں، آپ سید الملائک ہیں، چلے جائیے ساتھ میں. کہا نہیں، میں سید الملائک اسی لیے ہوں کہ اپنی حد جانتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں سید الملائک اسی لیے ہوں کہ اپنی حد جانتا ہوں. میں نبی جیسا نہیں ہوں، نبی میرے جیسے نہیں ہیں. دنیا کے مسلمانوں، جب سید الملائک بھی نبی جیسا نہ ہو سکا، یہ سید الفطین نبی جیسے کیسے ہو؟ ایک صلوات کو دے یا رسول اللہ، بس اب اس کے آگے آپ جائیں. رسول نے کہا میں جب وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا عرش پروردگار ہے، عرش الہی 2 ستون کے اوپر ہے، دائنی طرف لکھا ہے لا الہ الا اللہ، بائیں طرف محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. درمیان میں ایک اور جملہ لکھا، کیا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس حدیث کو ہم یہ سوچتے ہیں نبی نے زمین پہ کہیں عرض کیا ہوگا، وہ خود نبی کی بھی حدیث نہیں ہے، اسے پروردگار نے اپنے عرش پہ لکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسے پروردگار نے اپنے عرش پہ اس کے ذریعے سے سجایا. بھائی کلمہ لکھا ہے تو سمجھ میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب اس کلمے کے بیچ میں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. پروردگار اپنے عرش کو سجایا ہے تو نے نام حسین کے ذریعے سے. کہا ہاں میں نے اپنے عرش کو سجایا ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی جب لوگ مکان بناتے ہیں نا تو مکان کے باہر جو نام دیتے ہیں وہ اس کا جو سب سے پسندیدہ ہو. بے شک. اپنی بیٹی کے نام پہ، بیٹے کے نام پہ، معصومین کے نام پہ جو پسندیدہ ہوتا ہے وہی نام باہر لکھ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی اگر اس دروازے پہ آنا اور یہ آنے بھیک مانگنے کے لیے آؤ، سوال کرنے کے لیے آؤ، اور اگر اندر والا جواب نہیں دے رہا نا تو اس کے نام کے طفیل میں مانگو ضرور آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے پسندیدہ ہے، اس کا نام لو وہ ضرور آئے گا مدد کرنے کے لیے. عجب نہیں، پروردگار نے کہا دنیا والے سجاتے ہوں گے اپنے بیٹیوں کے نام سے، اپنے بیٹوں کے نام سے، میں سجاؤں گا نام حسین سے. اگر در پروردگار پہ آنا ہے جب تک حسین کا نام نہ لو گے میں قبول کرنے والا نہیں. سبحان اللہ. ایک اور درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین کی زینت، اہل بیت میں سارے افراد زینت ہیں لوگوں کی. اچھا اہل بیت ہیں کائنات کے لیے زینت، ساری دنیا کے لیے زینت. پیغمبر زینت، علی زینت، جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی یہ سب زینت ہیں. اس میں بھی مولا کے متعلق کہا جائے یہ بھی زینت. اچھا اہل بیت ہیں کائنات کے لیے زینت. اب اگر کوئی ہستی انہی کے درمیان سے اٹھے جو عصمت الہیہ تو نہ رکھتی ہو لیکن عصمت عملی ہو سبحان اللہ. اور ان اہل بیت کے لیے زینت بن جائے تو کتنی عظیم ہوگی. کیا کہنا. جو اہل بیت کل کائنات کے لیے زینت ہیں، اگر کوئی ذات انہی کے درمیان سے نکل کے انہی کے لیے زینت بن جائے تو کتنی عظیم ہوگی، کتنی بڑی ہستی ہوگی.
جو علی کل کائنات کے لیے زینت، اگر کوئی بیٹی اپنے باپ کے لیے زین و عبد کے سامنے آ جائے، قسمت نہ رکھتے ہوئے بھی وہ شہزادی کتنی عظیم ہوگی۔ دنیا سجتی ہے اہل بیت کے نام پہ، اہل بیت سمجھتے ہیں زینب کے نام پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا عظیم ذات تھی شہزادی زینب کی، کیا عظیم ہستی تھی شہزادی زینب کی۔ وہ ذات جو اپنے اندر ایک مکمل وجود رکھتی ہے، مکمل وجود رکھتی ہے، وہ ذات جو شجاع ہے، وہ ذات جو بہادر ہے، وہ ذات جو نہ جانے کتنے کاموں کا اپنے ذمہ لیے ہوئے، میں ساری ذمہ داری خود ایک اکیلے تنے تنہا انجام دوں۔ ورنہ جب کوئی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، کسی ایک گروہ کی بات نہیں ہوتی، ساری ذمہ داری لے لی۔ ابھی کووڈ آیا، آپ نے دیکھا جب کووڈ آ گیا تو گورنمنٹ نے ٹیمیں بنا دی، کوئی ٹرک والوں کو بنا دیا آپ کا کام ہے سبزی لے جانا، چھوٹے چھوٹے ٹھیلے تیار ہو گئے، سبزیوں میں کمی نہیں ہوئی، خاص طور سے دیہات وغیرہ میں بہت سستی مل رہی، ہر جگہ پہنچتی رہی۔ میڈیکل اسٹور کے لیے چل گیا کہ آپ کا کام ہے دوائیں پہنچانا، ہاسپٹل کھل گئے، آکسیجن نہیں بھی ملی لیکن اپنے حساب سے انہوں نے کوشش آدھی ادھوری جیسے بھی کیا، پولیس کو لگا دیا تمہارا کام ہے مارنا۔ بھائی سب کی اپنے اپنے ذمہ داری دے دی، چھوٹی چھوٹی۔ یا جیسے سونامی آئی تھی تو سونامی میں کسی کا کام تھا کھانا پہنچانا، کسی کا کام تھا ریسکیو کرنا، کسی کا کام تھا بوٹ پہ جانا، آپ کو درمیان سے نکال کے لے آنا۔ الگ الگ ٹیمیں بنائی جاتی، ارے کسی ایک ٹیم کے حوالے کر دو، وہ سارے کام دیکھ رہی۔ ایک ٹیم کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں شاید کورسز بھی ہوتے ہیں، کرائسس مینجمنٹ کے کورس کرائے جاتے ہیں، جو آپدا پربندھن ہوتا ہے اس کے بڑے بڑے کورس بھی کرائے جاتے ہیں۔ کرائسس مینجمنٹ میں کیسے مینج کرنا ہے، ہم کو کیسے دیکھنا ہے، الگ الگ لوگوں کا کام الگ الگ ہوتا ہے، سب ایک ساتھ نہیں کر سکتے، کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی سارے کام ایک ساتھ دیکھ لے۔ لیکن جو اہل بیت کے لیے زینت تھی، صرف یہی کو خرچ کرتے ہوئے واپس آؤں گا اس روایت کی طرف، آیت کی طرف۔ جو اہل بیت کے لیے زینت تھی وہ ایک زینب شام غریباں جلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھ کے کھانے بھی وہی کھلائے گی، بچوں کی حفاظت بھی وہی کرے گی، ترایا خیموں کا وہی پھرے گی، سید سجاد کو وہی دلاسا دے گی، کہ جب ضرورت پڑے گی تو سید سجاد اور بیویوں کو وہی سوار کرے گی۔ یہ زینب ایسے ہی زینت نہیں بنی ہے، کئی ٹیمیں مل کے جو کام کرتی ہیں، کربلا میں ایک زینب نے اکیلے سارے کام انجام دیے۔ دنیا کے کرائسس مینجمنٹ کے کورس کرنے والے آ کے دیکھیں یہ جو اہل بیت کی زینت ہے کیا کمال کیا ہے اس نے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دولت یہ بیٹے زندگانیت دنیا کے زینت ہیں، بس باقیات الصالحات نہیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف زندگانیت دنیا کی زینت ہیں، یہ باقیات الصالحات نہیں ہیں۔ جس دولت کو سمجھتے ہو بہت آگے تک جائے گی، آگے تک جاتی ہی نہیں۔ اب آدھی مجلس آپ سن چکے ہیں، 2/3 مجلس، اب 1/3 مجلس میں اپنی اسٹائل کو سنانا چاہتا ہوں جس میں پوری طریقے سے مجلس پہ سناٹا چھا جاتا ہے۔ آواز بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ زندگانیت دنیا کی زینت ہیں، یہ آگے تک نہیں جائیں گی۔ ایک دو جملے اور عرض کرتا چلوں اسی ضمن میں، پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف، اور آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر اپنی بات کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دولت زندگانیت دنیا کی زینت، اسے آخرت تک نہیں لے جایا جا سکتا۔ آپ کے پاس جتنی بھی بڑی زمینیں رہی ہوں، کوئی دنیا میں ہے جو اس دولت کو پار تک لے کے چلا گیا؟ نہیں۔ زمینیں رہتی بھی ہیں، زمین کے کاغذ بھی نہیں رہتے کسی کے پاس۔ جو گاؤں کے زمیندار لوگ ہیں نا، 100 سال پرانا کسی سے پوچھو کاغذ ہے؟ 100-150 سال پرانے کاغذ کسی کے پاس نہیں۔ جب NRC CA آیا تو سب ڈھونڈنے لگے،
کہیں کاغذ کہاں رہتا تھا اس زمانے میں؟ ایسے ہی بس چلتا تھا، کبھی اگر لکھت ہو بھی گیا تو دے دیا، اور نہ زبانی کاغذ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جن زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہو، آج تم کہہ رہے ہو میری ہے، کل کوئی اور کہے گا میری ہے، بے شک. ختم ہو جائے گا. یہ میرا ختم ہو جائے گا، کسی کے پاس نہیں ہے. دولت دنیا بہت دنوں تک ٹکتی نہیں ہے. کسی کو پتا ہے کہ ہمارے پردادا نے، ہمارے جو نسل کے 5ویں دادا نے جو زمین خریدی تھی، کب خریدی تھی، کہاں خریدی تھی، بلکہ یہ بھی یاد نہیں کس نے خریدی، کس سے خریدی، کتنے میں خریدی. کیوں؟ اس لیے کہ زمین ہے دولت زندگانی ہے، دنیا کی زینت ہے، یہ آخرت تک نہیں جا سکتی. لیکن ہاں اگر اہل بیت اسی دنیا کو استعمال کریں تو یہ آخرت تک بھی جا سکتی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. دنیا کی کسی بھی زمین کے بارے میں 200-300 سال پہلے کا معلوم نہیں کس نے خریدا، کس سے خریدا، کب خریدا، کتنے میں خریدا. لیکن ایک زمین ایسی ہے، کس نے خریدا، کس سے خریدا، کب خریدا، کتنے میں خریدا، وہ آج تک معلوم. دنیا کی کسی زمین کا پتہ نہیں. لیکن حسین نے خریدا، بنی اسد سے خریدا، 61 ہجری میں خریدا، کربلا کی زمین 60,000 دینار میں خریدا. یہ ساری چیز آج تک معلوم. اسی لیے دنیا کی زمینیں مٹ جاتی ہیں، لیکن جو یہاں سے لے کے آخرت تک جانے والی وہ کربلا کی زمین نہ کل مٹی تھی نہ آج مٹی. ایک صلوات شاہ مردہ شیر ازدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایک نعرہ حیدری، بلند ترین نعرہ سلوات. پروردگار تو کہہ رہا ہے محال زندگانی ہے دنیا کی زینت، اسے تو آخرت کے لیے زینت بنا دیا گیا. بھئی زمین کربلا تو آخرت کے لیے زینت ہو گئی، دنیا کے لیے زینت ہے، یہ تو آخرت کے لیے بھی زینت ہو گئی. کہ چونکہ ہم نے بتایا ہے کیسے اس کو بچانا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حویلیاں، زمین، جائیداد رکھنے والے چلے گئے، اب ان کا نام نہیں لیا جاتا، ان کے بچوں کا نام لیا جاتا، ان کے پوتوں کا نام لیا جاتا ہے. لیکن اگر اسی کی جگہ پہ امام بارگاہ بنا دیا جائے، اسی کی جگہ پہ مسجدیں بنا دی جائیں، اسی کی جگہ پہ کربلا سے جوڑ دیا جائے تو نام رہتا ہے. یہ آصف الدولہ کا ہے. آصف الدولہ کی تو اتنی حویلیاں تو سب کیا ہو گئی. ہاں کیا کہنے، سبحان اللہ. اتنی زمین جائیداد تھی، کتنی رہی ہوگی سوچ سکتے ہیں. کہاں چلی گئی؟ جو اپنے لیے خریدا وہ نہیں بچتی، سبحان اللہ. اور نہ وہ تمہارا نام بچا پاتی ہے. جو اس کے لیے خریدو گے جس نے سب کو بچایا ہے، تو اس کے تو فعل میں تمہارا نام بچا رہے گا. اور اسی لیے ایک اور جملہ درمیان میں بات آگے عرض کر دوں، کبھی بھی اپنا نام بچانے کی کوشش نہ کرنا. ہاں سبحان بڑے اللہ. سے بڑے ذاکر، خطیب، مقرر، بڑے سے بڑے سامعین، مجلس کے میزبان، جلوسوں کے میزبان، شب بیداریوں کے میزبان، بڑے بڑے انجمن کے سیکریٹری چلے گئے اگر اپنا نام زندہ رکھا. مولانا صاحب جائیں کان میں کہیں مجلس آنا اللہ اکبر میں ہے، میں سمیر صاحب سنڈے میں پڑھ رہا ہوں آنا. یہ کیا ہے، کس کی طرف بلایا؟ اپنی طرف. اپنی طرف. آؤ اپنی انجمن لگی ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی انجمن لگی، آ جانا ماتم کرنے. کدھر بلایا؟ اپنی طرف. اپنی طرف. دیکھیں انجمن بنانا بری بات نہیں، بے شک. انجمن بننا ضرورت ہے. کربلا میں امام حسین نے 3 حصوں میں بانٹا تھا. میمنہ زہیر کے حوالے، میسرہ حبیب کے حوالے، قلب لشکر کا عباس، یہ 3 انجمن بن گئی. لیکن آج جب نام لیا جاتا ہے تو 72 کا ایک ساتھ. سبحان اللہ. جب ضرورت ہو تو 3 طرف سے حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن جب نام لیا جائے تو حسینی ایک رہنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات کو دے. اللہم صل علی محمد. نعرہ حیدری، بلند ترین نعرہ سلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اپنا نام نہ بچانا. تو
کوئی ضمیر دار پڑھ رہا کل کوئی یاد بات نہیں کرے گا. اگر اپنا نام بچا اس کے لیے امام حسین نے اہل بصرہ کے نام خط لکھا تھا. اس میں کہا تھا ان ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں. مولا اپنی طرف بلائیے، کہاں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں؟ یہاں کہیے میں حسین اپنی طرف بلا رہا ہوں، میں اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، سنت رسول کی طرف بلا رہا ہوں. ہم لوگ کبھی کہتے ہیں کسی سے آؤ اللہ کی طرف، تذکرہ پروردگار ہو رہا ہے، سنت رسول بیان کی جا رہی، سنت اہل بیت بیان کی جا رہی، حسین کا تذکرہ ہو رہا. آؤ نہیں، اپنی طرف آؤ، میری طرف. پروردگار نے کہا اے میرے بندے تو نے میری طرف بلایا نا، میرے بندے اے میرے حسین تو نے میری طرف بلایا. تیری عمر کیا ہے؟ 57 سال. امام حسین کی عمر 57 سال. اے میرے بندے تو عظیم ہے لیکن پھر بھی بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. تو بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. میرے بندے تو میری طرف بلائے گا. حج پہ کتنے لوگ آئیں گے؟ کہ 25 لاکھ میکسیمم، 30 لاکھ میکسیمم. 30 لاکھ سے آج تک تعداد بڑی نہیں حاجیوں کی. اے میرے بندے تو نے میری طرف بلایا، 25 لاکھ آئے تو صحیح، میں تیری طرف بلاؤں گا 2.5 کروڑ آ جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہے؟ زندہ باد، زندہ باد یا علی محمد آل محمد بلندر سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا وطن تو عظیم، تو نے بلایا 25 لاکھ بلا دیے. میں تیرا رب ہوں، میں بلاؤں گا تو 2.5 کروڑ آئیں گے. تو نے بلایا تو ایک بار سال میں 25 لاکھ آئے. باقی عمرے کے سیزن میں 50,000 60,000 70,000، اس سے زیادہ تو نہیں جاتے عمرے پہ. آپ چلے جائیں عمرے پہ 70-80,000 بس. لیکن اے میرے حسین میں بلاؤں گا 15 شعبان بھی لاکھوں کا مجمع ہوگا، عرفہ میں بھی لاکھوں کا مجمع ہوگا، عاشور میں بھی لاکھوں کا مجمع ہوگا، اربعین میں بات کروڑوں تک پہنچ جائے گی. تو بلائے گا، مسجد میں بلائے گا تو 3 وقت 5 ٹائم. میں جب مجلسوں میں بلاؤں گا تو کوئی حد ہی نہ ہوگی، صبح سے لے کے شام تک کتنی مجلسیں ہو جائیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے کوئی حد؟ محرم میں مردوں کی چھوٹ ہے، خواتین کی مجلس میں اپنے گھرانے سے جا کر 50-60 مجلسیں ڈیلی ہوتی ہیں. بے شک. اے میرے بندے تو نے بلایا 5 مرتبہ، لیکن میرے لیے بلایا نا، میں تیرے لیے بلاؤں گا 50 بار دن میں بلاؤں گا. کسی کو کوئی شکایت نہ رہے گی، کوئی شکوہ نہ کرے گا. 50 بار جا رہے. وہی عورت کھانا بھی بنائے گی، عورت کو بھی دیکھے گی، گھر کی ضرورتوں کو بھی پوری کرے گی، ساری مجلس بھی اٹینڈ کر رہی ہے. یا اللہ بلا رہا ہے، میری طرف بلاؤ میں تمہاری طرف بلاؤں گا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ جو زندگان ہے دنیا کی زینت، ہم نے آخرت کی زینت بنا لی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. لیکن ہاں آخرت تک جائے گا کون؟ باقیات الصالحات. بے شک. یہی بہترین چیز ہے جس سے ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے. یہی بہترین عمل. اور اسی لیے اگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مرحومین کے لیے کوئی کار خیر کریں تو کوشش کریں کہ کام وہ کریں جو باقیات الصالحات ہو. کیا کہے؟ کوئی بہت دنوں تک مرحوم کو یاد نہیں کرتا ہے، نہیں یاد کرتا. اس میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے پردادا کی مجلس کرتے ہوں گے برسی کی؟ پردادا کی کون کرتا ہے برسی کی مجلس؟ نہیں کرتے. اس کا مطلب 2 نسل کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے. وہ تو کرم اہل بیت جملہ مومنین کے تھرو پہنچ جاتی ہے. بے شک، بے شک. ورنہ نام لے کے 2-3 نسلوں کے بعد کوئی یاد نہیں کرتا. کریں کیا؟ ایصال ثواب کا وہ ذریعہ چھوڑ کے جاؤ جو ابدی ذریعہ. چہلم کیا ہے، کھلاؤ گے، شیرمان بانٹو گے. ثواب آج کے 12:30 بجے شیرمان بانٹنے کا ہے، لیکن کوئی روایت نہیں کہتی کہ کل منڈے کو بھی وہی ثواب مل جائے گا، ٹیوزڈے کو بھی وہی ثواب. جیسی 12:30 بجے کے میزبان کو شیرمان بانٹنے کا ثواب ملے گا. نہیں، بس ایک بار ملا ختم ہو گیا. بے شک. ایک بار ملا ختم ہو گیا. ثواب یک دفعہ تھا بس. ثواب ہے، باقیات الصالحات نہیں. کیا کریں باقیات الصالحات؟ جاؤ کہیں اہل بیت کے چاہنے والے ان کے بچے پڑھ رہے ہیں نا،
اس اسکول میں ڈونیٹ کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدرسہ صرف ضروری نہیں ہے، بالکل غلط ذہن میں بٹھا کے رکھا صرف مدرسہ۔ کیا دینی تعلیم نہیں چاہیے؟ امام زمان اگر نہیں آ رہے تو مولویوں کی وجہ سے نہیں، امام زمان کے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کو صرف مولوی نہیں چاہیے صرف نماز پڑھانے کے لیے، امام کو ایماندار انجینئر چاہیے، امام کو ایماندار ڈاکٹر چاہیے، امام کو اسپیس کے پروگرام کے لیے ایماندار سائنٹسٹ چاہیے، امام کو ہر فیلڈ کا ایماندار چاہیے۔ بتائیں کہ اس فیلڈ میں کتنے ایسے ہیں جو 313 میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ورنہ انقلاب تو کیا جا سکتا ہے۔ پھر طالبان کی طرح آپ دیکھیں گے جب وہ لوگ افغانستان میں آئے تھے تو جم میں گھس گئے، ان کو پتا بھی نہیں تھا یہ کیسے یوز کرنا ہے۔ ایک مولوی کو لے جا کے ہاسپٹل میں ڈال دو گے، وہ کیا جانے کون سی دوا دینی ہے، ہر فیلڈ کا چاہیے۔ یہ نہ کہو اتنے مولانا ہو گئے امام نہیں آتے، مولانا تو ہو گئے، میڈیکل کالج کے لیے ایک ڈاکٹر نہیں ہے امام، حکومت بدل کے کریں گے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام کو سب چاہیے۔ باقیات الصالحات کا کام کرو، اور کیا کر سکتے ہیں؟ سبیل لگا دو، سبیل امام حسین، پانی پلاؤ ہمیشہ کے لیے لگا دو، جب تک سبیل ہے تب تک رہے گا۔ سمر سیبل کھول دو، کر دو، اس کی بوری کروا دو، جب تک ہے ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی بچہ جو پڑھ نہیں سکتا ہے نا، اس کی پڑھائی کا اہتمام کرا دو، بیگ دلا دو، اسکول کی کتابیں دلا دو، جب تک اس بچے کا تعلیم رہے گی اور اس کے بعد اس بچے کا علم جہاں جہاں تک آگے بڑھے گا تب تک یہ باقیات الصالحات۔ اور باقیات الصالحات، تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر حویلی ہے، باہر گلی بہت پتلی ہے، اب نیا گھر بنا رہے ہو نا، تھوڑا توڑ کے 2 قدم پیچھے چلے جاؤ، افراد گزر سکے۔ جتنے قدم بڑھتے چلے جائیں گے تم نہ بھی رہو، ثواب ملتا چلا جائے گا۔ بے شک بے شک، یہ باقیات الصالحات ہے۔ ایصال ثواب کے ذریعے مختلف ہیں۔ ثواب کا کام کرو، ثواب کا جو مستقل رہے۔ ہم جائیں تو ایسا کام کر کے جائیں پوتے یاد نہ بھی کریں، ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ یہ امت صرف کھائے گی، کھا کے چلی جائے گی بس۔ یہ تو کہہ دے گی کہ چاول کچا تھا، گوشت نہیں گلا تھا، یہ تو کہہ دے گی کہ آج کا باورچی اچھا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، یہ خرابی تھی، یہ چلی جائے گی۔ آپ کتنا اچھا بھی کھلا لیں، میں نے ابھی کہا تھا نا مجمع میں سناٹا ہوگا، آپ کتنا اچھا بھی کھلا لیں، آج سے 10 سال پہلے چاجماؤں میں کسی نے بہت اچھا کھانا کھلایا ہوگا، کسی کو یاد نہیں۔ کیا کہنے، بے شک، کوئی یاد نہیں کرتا ہے، اپنے نام کے لیے کرنے والوں کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ 2 سال پہلے کووڈ میں کس نے کتنے بڑے بڑے تھیلے بانٹے تھے، میڈیا کو بلا کے بانٹے، تب بھی کسی کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے 1400 سال پہلے کوفے کی تاریخ راتوں میں جس نے روٹیاں بانٹی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدر، بلندترین نعرہ سلوات، صلی اللہ علیہ محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے کھانے کو کوئی یاد نہ رکھے گا، مرحوم کے پیسے کو ان کے لیے خرچ کرو، ان کے لیے نہیں۔ یہ چلے جائیں گے کہتے ہوئے کہ ملا نہیں ملا، یہ بعد میں اپنے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا اس کا کوئی گھر نہیں، وہ ہمارا محتاج، اس کی نگاہ ہماری طرف ہے۔ اور میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، برابر آج کل علماء دے رہے ہیں، کم از کم کوشش کریں 3 دن تک مرحوم کے گھر پہ کھانا نہ کھائیں۔ مکروہ ہے، شدید مکروہ ہے، دل سخت ہوتا ہے۔ آج اگر کہہ رہے ہیں نا بھائی بھائی کا نہیں رہا، رشتہ دار بھی نہیں رہے، اب دل سخت ہے۔ یہ ساری چیزیں جنہوں نے دلوں کو سخت بنایا ہے۔ 3 دن تک مرحوم کے گھر میں کھانا، روایت امام صادق ہے، جاہلیت عرب کی نشانی۔ کھانے کی فضیلت کہیں قرآن کریم اور روایت میں نہیں ہے، کھلانے کی ہے۔ اور جہاں ہو رہا ہے کھائیں، لیکن کم سے کم 3 دن۔ 3 دن کے بارے میں روایت ہے، جب کسی کے یہاں مرحوم دنیا سے جائے نا تو پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، اس کے گھر میں 3 دن کھانا لے جائیں، اس کو کھلائیں، یہ نہیں کہ وہ تم کو کھلائے، یہ نہیں کہ وہ باقی سب کو کھلائے۔ ہوتا کیا ہے، جس کو اپنے باپ پہ رونا ہے، ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ لوگ گلے لگ جاتے ہیں، آ کے اس کو پرسا دے رہے ہیں، وہ کان میں موبائل لگائے، ہاں بھائی دیکھو چاول لیتے آنا، ہاں بھائی دیکھو وہاں سے مسالے لیتے آنا۔ جسے رونا چاہیے وہ چاول اور مسالوں میں الجھا ہوا، اچھا لگتا ہے۔ یہ تعلیم اہل بیت ہے۔
पुराने जमाने में लोग भूखे थे, गुर्बत थी, नहीं खाने को था, सबके घर में खाने को है। जो दूर से आए हैं फिर भी चलो खा लो, जो पड़ोस के हो भाई क्यों खा रहे हो, जो पास में हो 1 घंटे आधे घंटे में पहुंच सकते हो, 15 मिनट में अपने घर पहुंच सकते हो, क्यों खा रहे हो। 3 दिन तक खाना जाहिलियत की निशानी है, 3 दिन तक खाना। देखिए खाने के लिए मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ खिलाओ चाहे जितना खिलाना हो, लेकिन इस खिलाने से उस मरहूम का नुकसान हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। आप कहेंगे मौलाना साहब क्या बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। फायदा होता है कि साले सवाब होता है, लेकिन नुकसान कहाँ होता है, पहले दिन का। पहले दिन रिवायतों में जब कब्र में अपने मुर्दे को उतारते हो ना, मुर्दा जब जाते उसकी रूह जाती है जिस्म के साथ, घबराती है, परेशान होती है, इसीलिए मंजिल दी जाती है। मंजिल देते उसे सुकून मिलता है, फिर मंजिल देते सुकून मिलता है, फिर कब्र में उतारते ताकि उसे इत्मीनान मिले। कब्र के अंदर जब लोग उतर जाएगा पानी का छिड़काव करो ताकि रूह को इत्मीनान मिले। इसके बाद वो पंखे लगाए जाते हैं, सरसब्ज रहे ताकि इत्मीनान मिले। कब्र बंद करके तलकीन पहले पढ़ी जाती, बाद में पढ़ी जाती ताकि इत्मीनान रहे। कब्र के ऊपर पानी छिड़का जाता है जब तक नमी रहे ताकि उसमें अज़ाब कब्र ना हो, उसे सुकून। फिर जब बंद हो जाती है इसकी रूह बाहर खड़ी रहती, किसको देखती है, मौलवी को नहीं जो तलकीन पढ़ने वाला है, अपने घर वालों को, अपने बेटे से कहती मेरे बेटे तुम अभी न जाओ थोड़ी देर, सब मेरे बच्चे तुम न जाओ, मैंने कितनी बार तुम्हारे लिए अपनी ड्यूटी छोड़ी है, मैंने कितनी बार, तुम बीमार हो जाते तो मैं नहीं जाता था ड्यूटी पे, मैं नहीं जाता था काम पे, तुम्हें लेके मैं लखनऊ गया, तुम्हें लेके मैं जगह जगह गया, हॉस्पिटल गया, तुम्हारे लिए। एक रात थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ, थोड़ी देर। लेकिन ये वहां रुक नहीं पाता, क्यों? इसलिए कि इसके दरवाजे पे लोगों की भीड़ लगी है इंतजार में कि वो आए तो हमको खिलाए। खाना खिलाना बुरा नहीं है, इसाले सवाब का एक जरिया, इताम मोमिनीन इबादत है, लेकिन उनको खिलाने की वजह से ये अपने बाप को छोड़ के जाता है। वो भूखे रहेंगे, अपने घर में खा लेंगे, लेकिन इसे छोड़ के चले गए। फरिश्तों का सामना है, सवाल जवाब का सामना है, फिशारे कब्र का सामना है। रिवायत कहती है, वो कहता रुक जाओ थोड़ी देर, पैर पकड़ती अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, अपने ऐसा गालिब की, हमने तुम्हारे लिए परेशानी बर्दाश्त की, क्या 1 घंटे हमारे लिए रुक नहीं सकते? जब अपने बाप को, अपने घर वाले को दफन करो, जो नजदीकी रिश्तेदार हो, कब्र पर बैठो। सिर्फ हम नहीं, शाहजादी कौनैन ने कहा था, ऐ अली कब्र बंद करके घर न जाना, मेरी कब्र पे तिलावत कुरान करीम करना। ऐ अली मेरी कब्र पे बैठ जाना, कुरान की तिलावत करना, मैं कुरान से बहुत मायूस हूँ। वो कब्र की तन्हाई है, अली मुझे तन्हा न छोड़ना। जो फातिमा दुनिया की तन्हाइयाँ दूर कर दे, सारी मुश्किलात को दूर कर दे, वो भी हमारे लिए तलकीन कर रही है। देखो अपने मुर्दे को फौरन छोड़ के न जाओ, सब चले जाए, 15 मिनट सही, 20 मिनट सही, थोड़ी देर अपने मरहूम को इत्मीनान दो। इसलिए कि बाप की निगाह अपने बेटे की तरफ होती है। मेरा बेटा है ना जो मुझे हुस्न देगा, मेरा बेटा है जो मुझे कफन पहनाएगा, मेरा बेटा है जो मुझे दफन करेगा, मेरा बेटा है जो मेरी कब्र पे बैठेगा। हाँ, बस यहीं से रब्त मसाइल देना चाहता हूँ। दुनिया के बाप की तमन्नाएं होती हैं, दुनिया के बेटों की तमन्नाएं होती हैं, क्या करबला में यही तमन्ना इमाम हुसैन के नहीं थी, सैयद सज्जाद के नहीं थी। कुछ तमन्नाएं सैयद सज्जाद की भी थी, कुछ ख्वाहिशें इमाम हुसैन की भी थी। मुर्दे के बारे में ये कहा जाता है, जब इंसान दुनिया से गुजर जाए, मुस्तहब ये है फौरन उसे गुस्ल दो, फौरन दफन करो, देर न करो, बहुत देर न की जाए, जितनी जल्दी हो सके उसे दफन कर दो। दुनिया को तलकीन देने वाले क्या हुसैन की तमन्ना नहीं थी मुझे फौरन दफन कर दो? अगर किसी का इंतजार नहीं होता तो जनाजों को छोड़ा नहीं जाता। जिसका इंतजार जैसे ही वो आता है फौरन जनाजा उठा दिया जाता। इसी का इंतजार था, इसी का इंतजार था। लोग इंतजार करते, बेटा आ रहा है, बेटे के आने का इंतजार दुनिया में होता है। एक बेटा है जो करबला से जा रहा है, अपने बाबा के जनाजे को छोड़ के
میں کرتے ہائے جوان بیٹا عاشقوں کے مل اللہ جناب زینب نے دلاسا دیا بیٹا سید سجاد یہیں پہ روزے بنے گے یہیں پہ شاعری نہ گیا بیٹا ہم جا تو رہے ہیں لیکن 3 دن بعد بھائی پروردگار تم آؤ گے یہاں پہ میرے اللہ امام سجاد چلے گئے اور روایت کہتی ہے جب 3 دن کے بعد پلٹ کے آئیں قافلے بنی اسد کے کچھ افراد تھے ان کی مدد لیا شہداء کو دفن کیا جب شہداء کو دفن کر چکے امام حسین کو دفن کرنا ہوا امام سجاد نے کہا اے بنی اسد اب ہٹ جاؤ اپنے بابا کو میں تنہا اپنے بابا کو میں تنہا دفن کروں گا امام سجاد قبر میں اترے بہت دیر ہو گئی بنی اسد کہتے ہیں پریشان ہو گئے معلوم نہیں امام سجاد کر کیا رہے ہیں اب تو ہم آگے بڑھے ہم نے دیکھا سید سجاد کٹی ہوئی گردن پہ اپنے لبوں کو آئے بابا جانتے مولا کیوں رو رہے تھے کیوں گریا کر رہے تھے قبر کے کچھ مستحبات ہیں اس میں ایک مستحب یہ ہے جب مردے کو لیٹاؤ نا رخ قبلہ کر دو اور اس کے چہرے کو قبلے کی طرف موڑ دو اس کے چہرے کو قبلے کی طرف موڑ دو سید سجاد کہے بابا آپ کے جسم پہ تو سر آئے ہی نہیں اے بابا لیکن وعدہ ہے پلٹ کے آؤں گا آپ کے سر کو لے کے آؤں گا